اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام ائمہ ہمارے اس مصداق ہیں اس آیت کا کہ ہماری ذریت میں امامت قرار دے. چون مفهوم ظاهرا نداره. تربت در تربت چونکہ دلیل تربت داره که امام تربت‌های دیگه نه، به خاطر اون دلیله. اگه اون دلیل نبود تربت کے میگفتیم تربت‌های سلسلے دیگه هم میں آره. چونکہ همونطور ہمارے که یه پاس مرسله دلیل ای داریم که خاص ہے تربت‌های دیگه هم آره. لہذا فقط خاص ہے امام حسین علیہ ادات السلام کی تربت حصری سے. نداره وَإِلَّا اگر ظاهرا، دلیل خاص نہ ہوتی تو ہم کہتے ولی کہ از اس میں بھی خصائص دربارهشون سب گفته ایک جیسے شده. ہیں، لیکن چونکہ دلیل اگر خاص نه ہے لہذا ہم اس میں نہیں، لیکن باقی چیزوں میں سب ایک ہی. در ذریه حضرت سجاد نیست امامت؟ دیکھیے کیا امام سجاد کی نسل میں امامت یعنی نہیں امام حسن ہے؟ نه، امام حسین آره. یہ صرف اس حد اما تک نه کہ که امامای دیگه امام نه. حسن کی ظاهرا ادات حصر ذریت میں نداره، از خصائص هم هست. بله مقابل امام حسنه. یہ بس یعنی اس امام حسین علیه اس صرف السلام ایک در مسئلہ حینی ہے کہ که امام امام حسن حسن افضلن از امام امام حسین سے حسین، افضل ہیں اما به خاطر امامت این کے لحاظ سے، مسئله لیکن عاشورا ذریت کے لحاظ سے ائمه از آپ ذریه کی امام حسین ذریت میں شدن نه از امامت ہوگی. امام حسن. اگر اور نه از اگر آپ نظر ذریه که حساب کنیم، ائمه اور از اگر آپ حضرت صحیح باقر سے به دیکھیں بعد تو ذریه امام حسن هم هستن. احفاد نیستن اما ذریه که هستن. مفہوم نہیں ہے ظاہراً، خلاصه ظاهرا مفهوم نداره که بگیم مثلا امام کیونکہ رضا علیه السلام، حضرت هادی، اینا استوات دعا نمیشه. گذشته از این که روایات متعدد در زیارات اونها هست یہ که دعا کن، یہ دعا مخصوص کن نہیں ہے امام بعد حسین علیہ زیارت، السلام، کیونکہ که بعد کی ذریت بھی ظاهرش امام اینه حسن کی که ذریت ہو جائے گی جای امام محمد دعاست باقر کے اینجا. بعد سے. بله اس میدونم میں اعداد این حصر ہیں ادات نہیں ہے. حصر داره، یعنی قبه های ائمه دیگه نه نداره. میدونم گفتن، اینو گفتن، اما از دیگر ائمہ روایات کے دیگه در حرم میں زیارات بھی دعا کا بقیه حکم ائمه ہے. داره که دعا کن، یعنی اینجا جای دعاست در اس کا نسبت مطلب وہ ائمه جگہ دیگه. دعا کی جگہ ہے، تو لہذا اختصاص اس معنی میں نہیں ہے. اور اگر کوئی حصر ہے بھی تو حصر اضافی ہے کہ همین دوسروں کو نہیں اختصاص ملے هم گا، به این صرف آپ کے معناست. لیے این مخصوص ہے. حصر اگرم باشه اضافی حصر اضافیه، نه حصر اس حقیقی لحاظ که سے اس کے دیگران اندر نه. معنی ظاہر نہیں ہو رہے ہیں. یعنی ظهور نداره در این جهت. اون الف لام ادات حصر، ببینید در دیکھیے کتب یہ الف لام بلاغت ادات ذکر حصر میں میکنن. سے ہے. اگه گفت که العالم و زید، یعنی غیرش نه، چون الف لام ادات حصر. دیکھیے عام طور سے کہا جاتا ہے یکی دیگه خود زیدون عالم، تقدیم و لیکن اگر ہم کہیں محقق و عالم تأخیر، عادتا العالم گفته میشه زیدون زیدون یعنی صرف عالمون. زید عالم ہے، اگه گفت تو عادات حصر عالم ہیں یہ، مقدم یا داخل عادات مقدم و حصره. مؤخر کی وجہ از سے اون یہاں جهت پہ معنی حصر. حصر ہے. نه نه حصره. اگه گفت العالم و زید، یعنی غیر زید عالم نیست. سلام علیکم و رحمت الله. اهلا و سهلا علیکم و علیهم السلام. جو روایت آپ نے ذکر کی اس کو دیکھیے، اگر آپ هذا شیخ الرواية اللي مفید سے لے کر آج ذكرتوها تک سینکڑوں فقہا شوفوا، نے من الشيخ و المفيد وانت نازل اسلام کے عظیم مئات فقہ ومئات
من کسی ایک نے الفقهاء اس روایت کو حرام پر حمل یا فقهاء معنی نہیں الإسلام دیے، سب نے واحد اس کو مثل مکروہ يقول کرا دی۔ هذا حرام، هذا مكروه دوسری چیز یہ کہ قرآن نے کہا ہے محرم، بالحکمت هذا وحده. والموعظۃ ثانيا الحسنہ، القرآن الكريم يقول حکمت کے بالحكمة ذریعے سے اور والموعظة اچھے الحسنة. اخلاق کے ذریعے سے، هذه الزوجات لہذا ایسے بالحكمة افراد جن والموعظة کی الحسنة ازواج بمقدار مسائل رکھتی ہیں الممكن ان کو يحاولن أن يهدين أزواجهن إذا من اگر مثال کے طور پر سختی کریں یا صحیح طریقے سے بات نہ کریں تو شاید أمر يكون فائدے کی جگہ هذا نقصان خلاف ہو، الحكمة، فلازم بالحكمة يكون رجاء یہ أنهم مکروہ چیز ولو ہے۔ بالمستقبل يتغيرون الأزواج. لا، هذا من المكروهات، مو من المحرمات. لا، بله. بله. دیکھیں حج فقہا نے اس کو بیان کیا ہے، عروہ میں بھی موجود ہے۔ ببینید در مسئله حج اینو فقها دارن، تو عروه هم داره. دیکھیے ضرر کا خوف، بله، نه خوف ضرر این مانع از استطاعت است خود خوف کافی و ہے، احتمال خوف استطاعت کافی ہے کہ شخصی برای انسان که کو دیگر رو جاش حج ببره. سے روک دے، لازم نیست حتی احتمال وہم قوی باشه. اگر خود نہیں جا سکتا خوف کسی کو بھیج سکتا ہے یہ فقها شخص۔ دارن با وهمم میسازه، حتی 20-30%، نه 50-50. ها کسی که استطاعت مالی داره اما استطاعت بدنی نداره ولو به خاطر اس خوف پہ ضرر، اگر کوئی شخص خود نہیں جا این سکتا ہے دلیل خاص ولو داره که احتمال نایب کی بگیره و وجہ هو سے، حی خوف کی وجہ در سے نہیں جا رہا ہے، ما آدمی که مستطیع زنده و است. مالی طور سے، لیکن در جسمانی نماز طور سے یا خوف کی وجہ سے نه باید اپنے آپ کو بمیره نہیں، تا نایب بگیره، اما در حج تو نه. وہ اپنی چند تا زندگی میں بھی روایت دلیل داره خاص ہے کہ وہ که کسی کو حج بده، کسی از قبلش حج کنه در حال نائب حیات. بنا سکتا۔ خطر لازم نی، همون خوف ضرر کافیه، مانعه. صاحب صاحب عروہ نے بھی عروه اس کو در بیان آخرای کیا حج عروه اونجا ایشون کہ 10 تا اس شرط مسئلے میں ذکر میکنه خاص برای دلیل ہے کہ استطاعت، 10 زندہ تا، ہوتے ہوئے بھی وہ نائب بھیج یکیش هم سکتا ہے، همینه. ورنہ باقی عبادات میں زندگی میں نائب نہیں بنا سکتا انسان۔ میدونم صاحب 7 تا، یکیش هم عروہ همین نے 10 احتمال ضرر، او از عموماتش دلیلیں دی احتمال ہیں ہمیں ضرر، اور طریقے یکیش هم بتائے ہیں کہ حرجه، جس یکیش سے هم عسره. یرید الله بكم خوف کے جو اليسر ولا يريد بكم العسر. دیکھیے لو اینه استعمال یا ہوا، لو لوه. امتناع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آخه میگن لو حرف امتناع الامتناع. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ظاہر نہیں ہے، مفہوم لقب ہے یہ، اور مفہوم ببینید لقب کے اندر این که لقب میفرمایید میں ظهور نیست، مفهوم لقب و اس لقب کے اندر مفهوم مفہوم نہیں ہے، نداره. حصر ببینید میں باید مفہوم ہوتا حصر ہے۔ باشه، حصر مفهوم داره، این مفهوم نداره که این اس بله کے اندر این اشمام ہے، یک عربیت به قول کے علماء لحاظ سے، عربیت اشمامه، یعنی عربی بوی این قواعد کے میده لحاظ سے کچھ که چیزیں اس کے اندر میفرمایید، ہیں، نه لیکن ظهوره. حصر خداوند یا حجت، مفہوم نہیں ہے۔ لہذا گیری نداره.
شاید بلاغت قرآن کی اگر مباحث کو آپ دیکھیں تو اس میں چیزیں ملیں آپ کو. جهات بلاغت قرآن رو ذکر کردن شاید باشه اینا. نعم ای جو اس کی شان کے برابر ہے مقدار میں اس میں خمس نہیں ہے. شأنه لا ما عليه خمس. لا شوفوا قد يكون كتب هناك اصلا هذا طول الدهر ما يحتاجها. یہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے کبھی استعمال نہیں کرے, جیسے سونے کا سکہ کوئی کسی کو دے دے آج کے دور میں استعمال نہیں ہے اس کا. يستفيد من السكة هذا يخمس. نعم إذا شوفوا كله كما في حديث رسول کی حدیث کہہ رہی ہے کہ ہر وہ چیز جس پہ ملکیت ہے اس پہ خمس ہے, هذا فيها الخمس استثنيت اور جو سوائے ایک چیز کے جو یعنی خرچ سالانہ خرچ. اب خرچ کے سلسلے میں علماء کا نظریہ یہ کہ اس سے مراد جو ہے شخص کی حیثیت کے لحاظ سے خرچ ہے. دونوں ضامن ہیں, هر دو فقط قرار ضمان بر اونیه سب ضامن ہے, لیکن جس حد جو ادا کر دے, 4 نفر 5 نفر 10 نفر بودن همه لیکن جو جس نے نحو الکفایه اصل کام کو انجام دیا ہے اس کو ضمان بر اونیه که مباشرت کرده بعد از بین رفتن مال. بله چرا نه؟ اگه از اون گرفت اون میتونه به اون برگرده. یعنی صاحب مال میتونه به همه این 10 تا یعنی هر کدومی از این 10 تا. دیکھیں تسبیب کا مسئلہ ہے, یہ روایت کا جملہ تو ہے نہیں, علماء نے اس کو بیان کیا ہے. روایت نہیں کلمه, همون مسئله تسبیبه. همین اشکال نداره, بلکه اونم تسبیبم مستقله, در تسبیب مستقله, اشکال نداره. اما قرار ضمان بله بر اون مباشره. اگه اومد از مباشر گرفت, مباشر مراجعه به اگر تسبیب ہو, اما اگر از مسبب گرفت, مسبب جس کے اوپر قرار پایا ہو زمانہ, اس کو ہی دینا ہے. اما اون رجوع به من علیه قرار الضمان میکنه. بله در جای سبب اقوام مباشر وہاں ہے جہاں حیوان ہو یا مجنون ہو یا صغیر ہو, ان جگہوں پر حیوان باشه یا مجنون یا باشه سو رہا ہو صغیر باشه, شخص, در اینجور جاها یا لہذا خواب وہاں پر باشه, اجازت ہے. اینجا سبب اقوا از مباشره. اما هر جای سبب اقوا از مباشره. وعليكم السلام. نعم اسلام کے دو, یہ روایت نہیں, میرا میں کہ اسلام کے دو پر جس کی وجہ سے اسلام پرواز کرتا, ایک پر کا نام ہے غدیر, ایک دوسرے کا نام ہے عاشورہ, اور دونوں اہم ہیں. الغدیر و جناح عاشورہ, جتنا انسان مستطیع ہے وہ استطاعت رکھتا ہو, اسے چاہیے کہ کوشش کرے کہ یہ دونوں پر علیہ ان مقدار مناسب تک رہے. حتی هذان الجناحان یہ بات تاریخ عام اور خاص دونوں میں المقدار المناسب. انا شفت بالتاريخ في تاريخ العامة والخاصة انه قبل 1000 سنة ايام الشيخ المفيد رضوان الله عليه, شیخ مفید کے زمانے میں بغداد میں اتنا حلوہ و مٹھائی بانٹی جاتی تھی عید غدیر کے دن کہ لوگ اسے کھاتا اپنے گھر بھی لے جاتے تھے, اور اس کے بعد بھی مٹھائی ختم نہیں ہوتی تھی رات تک. اگر کوئی انسان اس کو دوبارہ کرے,
اگر پھر سے ہم کر سکے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ اما انا بالتاريخ ما شايف غير في ذلك الزمان مرة ثانية هالشكل اللي بالساحات بغداد کے لوگ آئیں کھائیں اور لے جائیں اور اس کے باوجود بھی حلوے ختم نہ ہوں، یعنی اس حد تک اس کو خرچ کرے. اور ومع ذلك من يصير الليل الحلويات مو خلصانة. هم في التاريخ موجود اللي كتب بيد العامة وبيد الخاصة. سلام عليكم سيدنا، أهلا وسهلا. نعم 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 أي أي نعم نعم میں نے جو بیان کیا ہے شیخ وفی کے زمانے تقریباً 1000 سال قبل، هذا اللي ذكرته أنا جبکہ في شیعہ اس قبل زمانے میں قبل بغداد 1000 میں سنة أيام الشيخ اقلیت المهدي میں، لیکن اس رضوان کے الله عليه. باوجود في عید ذلك غدیر الوقت اس طرح اللي سے بناتے تھے. الشيعة كانوا أقلية في بغداد، لہٰذا مع ہم سب ذلك پر يوم ضروری ہے کہ الغدير اپنی هكذا طاقت اور اپنی ضرورت کے لحاظ سے على الجميع ان مسئلے میں أن کوتاہی نہ کریں. كل بقدر طاقته وقدرته أنه لا يقصر في هذا المجال. نعم ما يخالف، لا 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 ما يخالف، ظاهرا ما يخالف، إشكال ماكو. نعم أي اگر ظاہر یہی ہے، دیکھیں أي إذا ظهور أكو لا لا شوفوا، اگر ظاہر یہ إذا ہو کہ هذا خود نے للزوج ہدیہ ينطي دیا ہے، زوجته الظاهر اگر عرف کہہ رہا ہے تو أنه یہ حجت ہے. ينطيها هدية، هذا الظهور حجة. إذا العرف يقول إيه هذا حجة، بعدين اور يدعي اگر بعد میں الزوج کہے کہ أنه یہ میں نے كانت هذا الدين، هذا قرض کے طور الزوج پر لازم دیا يجيب تھا، بينة تو على پھر اس کو كلامه. إذا ظهور أكو، إذا ماكو ظهور لا. تو اس إذا کو ماكو گواہ لانا ظهور پڑے گا، وصار دلیل شك، لانی پڑے گی. قاعدة العدل والإنصاف يوزع بينهما، نص هاي ونص هذا. کلن اگر إذا ظہور ہو مصالح يسوون کہ ما يخالف. یہ قرض ہے تو قرض کے أي اوپر عمل. أي اگر یہ ظاہر إذا کر رہا ہو كل کہ إذا یہ ظهور ہدیہ ہے تو أكو، ہدیہ کیا ظهور في کام؟ الدين له حكم الدين، ظهور في الهدية له حكم الهدية. اور إذا ظهور اگر اس کے ماكو باوجود وصار بھی کوئی شك مسئلہ ہو جائے تو يصير پھر قاعدة عدل اور العدل انصاف کے والإنصاف ذریعے يوزع سے آدھے کو بينهما، نص ہدیہ قرار هذا دیا جائے ونص گا اور آدھے هاي. کو اي لا لا ما يحتاج، ما يحتاج حسب النية، بنيته يكفي. اگر ببینید کہ چی کچھ ہڈیاں ایسی ہوتی ہیں کہ میدونم جو 20 سال میں بھی نہیں ختم ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ممکنه 5 ساله هم 4-5 خاک سال میں بشه، ختم ہو جاتی. یا استخونای ممکنه 20 ساله تو خاک نبش نشه. قبر اگر بسته به اینکه نبش صدق کر رہا ہو صدق میکنه تو یا جائز نه. تا نہیں ہے، لیکن استخونه اگر هست نبش قبر نبش نہیں صدق کہلائے میکنه. عرف میں اس منطقے میں اس علاقے میں یعنی بعضیا تو هم 5 کیونکہ سال بعد اجماع ہے خاک کہ میشه. نبش قبر جائز نہیں ہے مومن کی. خلاصه باید نبش صدق نکنه، چون مورد اجماع مسلم هست. دیکھیے اگر ہڈی ہے
اور میدونم عرف اگه کے طور استخون پہ هست عرف کے عرفا نبش بنا صدقه پر اس کو نمیکنه، اگه نمیکنه نبش قبول قبر نہیں کہا جا اشکال رہا نداره. ہے تو اما حکم برداشت خود بدل من جائے گا. اینه که صدق میکنه نبش. چرا چه اشکال داره؟ وقتی قبرستان عمومیه این قبر هم ملک نه میت بوده نه ملک اصحاب میته. آخه یه وقتی کسی خونه میخره دیکھیں ملکشه، قبرها رو دونه دونه میفروشه، خب عمومی این ہو ملکه، ملکیت نہ ہو ملک اونا میشه، نه تصرف نمیشه کرد. اما اگر ملک نیست عمومیه، چیه دلیلش؟ نبش که نباشه همین کافیه. چرا چه اشکال داره؟ وقتی که وقف عمومی کرنے کے اونم لیے میاد اس کو دفن بس میکنه. جو قبرستان عمومی ہے سب کے لیے ہے. نه اون که نمیشه. همون که قبرستان یہی کہ عمومیه شہرت همین ہوگی یہ قبرستان ہے کافی ہے این اور اس شهرت کے به اوپر این که دوسرے احکام جاری قبرستانه نہیں ہو سکتے صرف کافیه، برای قبرستان کے اینکه احکام عمل ہوں گے حکم اس کے اوپر. قبرستان داره، حق نداره. یہ ان قاعدش چیزوں میں همینه. سے جس بله کو بله اون شہرت جس جزء کے لیے کافی ہے. چیزاییه که با شهرت درست میشه که یکیش اوقاف دیگه. قبرستان جو عمومی ہیں ان میں ظاہر یہ کہ وہ وقف ہے. اما ظهور داره. صحن جو امام قبرستان حسین علیہ عمومی ظهور السلام کا در جو وقت صحن ہے داره. وہ حالا وہ وقف ہے صحن لیکن کس حرم نے وقف امام کیا میں نہیں حسین معلوم علیه عمومی السلام کی وقفش کرده؟ اما شہرت ظهور کافی ہے. در وقف داره. همین ظهور حجت اشکال نداره. بله بفرمایید. سلام علیکم. یک کمی بلندتر بفرمایید. دیکھیں اگر خاتون سے یا عورت سے تشبیہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں تشبه لیکن اگه نباشه به زن چه اشکال داره؟ ایک مستحب یکی از عمل یہ ہے کہ مستحبات لڑکا اور لڑکی دونوں کے برای لیے پسر و کہ ان کے دختر کان اینه که چھیدے بعد جائیں. از ولادت گوشش لیکن اگر سوراخ وہ کنن. شباہت ہو جائے اشکال نداره. بله اگه خاتون سے تشبه شد تو به کراہت ہے زن اور حرمت اس پہ محل اختلاف ہے لیکن خلافه که مشہور یہ کہ مکروه یا حرمت ہے حرام. جماعتی گفتن کراہت ہے. حرام، جماعتی گفتن مکروهه. بله بله روایت داره بعضی اولاد ائمه علیهم السلام بچه هاشون که دنیا میمدن سوراخ میکردن گوششون را، برای اینکه تو بچگی تو گوشش دیکھیں چیز روایت میکردن تو ہے کہ که حتی روایت داره طلا میکردن. وقتی بزرگ پہلے میشه طلا نمیشه کرد. حتی بنابراین اینکه اگر لبس سونے صدق کے بکنه، اگر لبس گوشوارے صدق ڈالے نکنه جاتے تھے اونم بعد. اشکال نداره. البتہ وہ چیز لبس اگر درد پہننے کا نکرد. حکم میں آ جائے تو اشکال ہے. بله لیکن مسئلہ وہاں ہے کہ تشبہ ہو جائے بله عرض شباہت آ کردم. جائے اما مرد اور عورت خلافه پہ یا مرد برعکس خلاف یا تشبه کفار به سے وہاں کفار، اختلاف ہو تشبه به زن، مرد کہ حرام ہے تشبه کہ مکروہ. زن تشبه به مرد، محل خلافه. ای یہ قرض ہو جائے ای گا جب بھی اس کی وہ ادا یا کرے تو اس کی گردن پہ رہے. يصير اگر دين مرد هذا. مر جائے اور اس نے اي بلي اذا الزوجة توفت وما ماخذ المهر سواء الغائب او تو اس کے اوپر الحاضر او اثنيناتهم، هذا يصير دين بذمة الزوج تو اس کے مال يوزع سے على الورثة، واحد زوجہ الورثة کو مہر هو دیا جائے گا. الزوج. اب اس کے ایک حصے إذا کو خود المرأة وہ ما شخص عندها مالک ہو جائے أولاد کیونکہ وہ نص مرنے کے بعد للزوج. وارث بھی ہے. اگر إذا اولاد نہیں عندها ہے تو أولاد سواء آدھے کا من وارث هذا ہے، اولاد ہے الزوج تو أو ایک من چوتھائی کا غيره وارث ہے. ربع يصير للزوج والبقية لبقية الورثة. بله چی؟ مرسلہ روایت میں بہت سی چیزیں وارد ہوئی ہیں اس سلسلے میں لیکن ہم معلوم نہیں ہے ہمیں در یه مراسیلی ایک صحیح وارد روایت شده، میری اما نظر سے نہیں نمیدونم گزری چقدر درسته چقدر جو اس درست سلسلے میں ہو. یعنی مرسلہ روایات روایات ہیں صحیحی نداره، من ندیدم تا اینکه بگیم لیکن درسته. مرسلہ روایت سے ہم حکم شرعی اما این بغیر کسی مراسیلی هست موثق
دلیل کے نہیں نکال سکتے. امکان داره اما این دلیل نمیشه برای اینکه درسته. این نعم جو شخص معذور ہے کہ 40 کے دن عاشور کے دن اللي معذور يوم الأربعين يحضر تو معذور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, 1 دن پہلے 2 دن پہلے جب بھی جا سکتا چلا جائے, اس کو وہی حکم ملے گا. بالنتيجة اللي معذور يشوف هذا واحد مو اور معذور ضروری نہیں کہ حاضر اگر ہو تو حرم کے اندر ہی جائے, ذری کے پاس ہی جائے. هم مو لازم الا يكون حتی بین الحرمین ہو تو کربلا میں کافی ہے, کیونکہ وسعت ہے مستحب اعمال میں. يحضر توسع في المكان اكو ما يخالف. اور یہ عرفی چیز ہے, 1 دن پہلے 2 دن پہلے یا 1 دن بعد 2 دن بعد, جہاں عرف ہو یہ کہ یہ مکہ ہے اور یا کربلا ہے اور یہ 40 میں یہاں آیا ہے, تو یہ سب زیارت 40 ہے کہ حکم میں. يصدق انه هذا جاي زيارة 40 او زار 40 طبعا في المعذور هذا اللي ما يقدر يحضر عذر عنده مشكلة عنده. میں 10 سفر یا اس سے کم یا زیادہ پر محدود نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں عرف 10 سفر او اشتیاد کہ اس کو 10 کہنے والا کہے کہ اس سے 40 کی زیارت کی ہے, یہی کافی ہے. يصدق انه هذا اجى زار 40 وراح. دیکھیے ایک ہی طرح سے ہے کہ 2 طرح سے ہے. لباس مشترک کہہ رہا تھا, اس کو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر وہی کوٹ پینٹ اس طرح سے کہ مرد الگ طرح سے پہنتے, خواتین دوسری طرح سے پہنتی, تو پھر مکروہ اور حرام کے اختلاف کے ساتھ مرد کے لیے صحیح نہیں ہے, یا کراہت ہے یا حرام ہے کہ اس کو جو مخصوص ہے خواتین سے اس کو پہنے. قسم اگه مال گذشته باشه که کفاره نداره, الیمین الغموس. دیکھیے قسم قدیمی اگر وہ پرانی ہے تو اس کے بارے کوئی حکم ہی نہیں ہے. آئندہ کے لیے اگر قسم کوئی کھا رہا ہے تو اگر متوجہ ہی نہیں ہے کہ قسم کھا رہا ہوں تو یہ قسم نہیں ہے, خود وہ ہوش و حواس میں ہو, قصد کے ساتھ قسم ہے. جس طرح توجہ ضروری ہے بعض سی جگہوں پر, یہاں پر بھی توجہ ضروری ہے. شکی نیست, اما التفات لازم مثل جاهای دیگه, اگر این صدق نمیکنه. همین اگر اینجوره نه, این قسم اسمش نیست, نه التفات. متوجہ ہونا بہت ضروری ہے قسم کے لیے, ورنہ قسم محقق نہیں ہوگی اور احکام قسم اس سے جاری نہیں ہوں گے. متوجہ ہونا ضروری ہے کہ وہ قسم کھا رہا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.